تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قصہ بدر کے بارے میں ایک بڑی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر تیار ہوا، پہلا مقصد تو ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے قافلے کی حفاظت کریں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر موقع ملا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی جنگ کر کے ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے شکست دے. ان تستفتحوا، اب سمجھیں یہ قرآن پاک ہے کہ ابو جہل نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس نے آ کے سب سے پہلے اللہ کے کعبے کا طواف کیا، اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم 2 جماعتوں میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح دے اور جو ناحق پہ ہے اس کو ختم کر. یعنی یہ بھی دعا نہیں مانگی کہ ہمیں فتح دے، ہمیں کامیاب کر دے، نہیں، ہم 2 میں جو حق پر ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ابو جہل ہے یعنی اشد عداوۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی، طغی مانا حد سے نکلنا، اسی لیے کہتے ہیں طغیان. تو وہاں لفظ صرف اتنا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی. اور ابو جہل کے بارے میں جو قرآن میں آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی. تو یہاں انسان سے مراد ابو جہل ہے، اور یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا فقط کہ طغی، فرمایا لیطغی، یعنی اس کا طغیان جو ہے وہ فرعون سے بھی اشد ہے. کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بطور طغی نہیں بلکہ لیطغی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ علیہ السلام، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. علماء نے لکھا کہ فرعون چاہے جیسا تھا، بدبخت کافر تھا، حد سے تجاوز کرنے والا، لیکن ابتدا میں تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اس کو پالا پوسا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو اپنے محل میں رکھا، اور آخری وقت میں جب ڈوبنے لگا تو اس وقت بھی وہ ایمان لے آیا کہ آمنت برب موسیٰ وہارون. تو اس کے اندر یہ 2 باتیں تو تھیں نا جی، کہ ابتدا میں اس نے پیغمبر کی خدمت کی، اور آخر میں اس نے اعتراف کیا کہ یا اللہ میں ایمان لیے. ٹھیک ہے کہ اب وقت نہیں تھا ایمان لانے کا، چونکہ جب عذاب نازل ہو جائے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. اسی طرح جب انسان کو غرغرہ لگ جائے، سکرات الموت میں آ کے غرغرہ پانی ڈالو غرغر کر کے نکل آئے، اس وقت پھر توبہ شبہ قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب سورج مشرق کے بغیر مغرب سے نکل آئے پھر بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے.
لیکن اس نے کوشش تو کی نا. ابی جہل کا تو یہ عالم تھا کہ ابتدا سے دشمن اور موت تک دشمن. جب مقام بدر میں قتل ہوا اور بدر کے میدان میں پڑا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، مٹی میں لتڑا ہوا ہے، کچھ رگیں باقی ہیں جس سے وہ بات چیت کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو دیکھا تو کہنے لگا بلغوا انی محمدن، جاؤ محمد مصطفیٰ سے کہہ دو کہ میں تمہارا آج بھی دشمن ہوں. انت لابغض الیہ، مجھے آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں. یعنی موت ہے، گردن کٹی ہوئی ہے بدبخت کی. لیکن دشمنی نہیں ختم ہوئی حضور پاک سے. حضرت عبداللہ نے مسعود نے کہا کہ بدبخت، اب تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا نا، وہ تم نے دیکھ لیا. کہتا ہے کیا باتیں کر رہے ہو، حل فوق رجل قتلتم، ایک بندہ مر گیا تو کیا ہو گیا. حل فتحتم مکہ، کو تم نے مکہ فتح کر لیا ہے کہ مجھے تانا دے رہے ہو. یعنی اس وقت بھی غرور نہیں ٹوٹا. تو اب دیکھیں کہ یہ ابھی جہل ہے، لیکن مشکل کی گھڑی میں اللہ کے گھر کا طواف کر کے ملتظم پہ کھڑے ہو کے دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ خدا کے لیے. عمرے پہ آئے ہو، جیسے آئے ہو ویسے نہ واپس چلے جاؤ. اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو کہ مسلمان تو قبروں سے مانگے، داتا سے مانگے، شہباز قلندر سے مانگے، ابو جہل خدا سے مانگے.